बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने गालिब के खतूत की खसूसियत के हवाले से पढ़ा था। आज हम बाकायदा गालिब के खतूत का आगाज़ करते हैं। आपके सिलेबस में गालिब के 3 ख़त शामिल किए गए हैं और इसका जो सवाल है वो पेपर में आपको इस तरह आता है कि गालिब के किसी भी ख़त में से कोई एक पैराग्राफ ले लिया जाता है और आपसे ये सवाल किया जाता है कि सियाक़ व सबाक़ के हवाले से हवाला मतन और सियाक़ व सबाक़ के हवाले से गालिब के खतूत की तशरीह करें। तो 3 ख़त गालिब के आपके सिलेबस में शुमार हुए हैं। पहला ख़त जो है वो अलाउद्दीन अलाई के नाम ख़त लिखा है गालिब का, वो शामिल है आपके सिलेबस में। उसके बाद दूसरा ख़त जो है वो हरगोपाल तख्ता के नाम गालिब ने जो ख़त लिखा है वो आपके सिलेबस में शामिल है। और जो तीसरा ख़त है वो मीर मेहदी मजरूह के नाम गालिब ने जो ख़त लिखा वो शामिल है। सबसे पहला ख़त हम शुरू करते हैं आज बेनाम अलाउद्दीन अलाई, यानी अलाउद्दीन खान अलाई के नाम ख़त। जाने गालिब, गालिब की जान, यानी देखिए कि बग़ैर किसी अलक़ाब व आदाब के बहुत ही बेतकल्लफ़ होकर गालिब ने ख़त का आगाज़ किया है। जाने गालिब यानी ए गालिब की जान, याद आता है कि तुम्हारे उम्मे नामदार से सुना था कि लुगात दसातीर की फरहंग वहाँ है। उम्मे नामदार चचा कौन थे? नवाब अमीनुद्दीन के छोटे भाई ज़ियाउद्दीन दरख्शां। अब नवाब अमीनुद्दीन कौन थे? नवाब अमीनुद्दीन अलाउद्दीन खां अलाई के वालिद थे और ये रियासत लाहौरों के वली थे। और उम्मे नामदार यानी अलाउद्दीन खां अलाई के चचा कहते हैं, गालिब कहते हैं कि मैंने तुम्हारे चचा की ज़बानी सुना था कि लुगात यानी डिक्शनरी, इसको इंग्लिश में डिक्शनरी कहा जाता है। डिक्शनरी का नाम क्या है? दसातीर ये वो डिक्शनरी है जो अमीर खुसरो ने मरतब की थी सन 590 में। गालिब उस किताब की यानी दसातीर की फरहंग यानी शरह, दसातीर की शरह के हवाले से बात करते हुए अलाउद्दीन खां अलाई को ख़त लिख रहे हैं कि तुम्हारे चचा से मैंने सुना था कि लुगात दसातीर की शरह वहाँ है, वहाँ मुराद दिल्ली में है। कहते हैं अगर होती तो क्यों ना भेज देते, कहते हैं कि अगर वो होती तो मैं क्यों ना उसको भेज देता। खैर, आंचे माँ दरकारे दारी अक्सरे दरकार नीस्त। आंचे वो जो माँ दरकारे धरी जिस काम में मैं मसरूफ़ होता हूँ, अक्सरे दरकार नीस्त अक्सर लोग वो काम उस काम की तरफ तवज्जो नहीं देते। ये गालिब ने कहा है अलाउद्दीन खान अलाई को। फिर वो मुखातिब करते हैं अलाउद्दीन खान अलाई को और बात शुरू करते हैं कि तुम समरे नोरस हो उस निहाल के जिसने मेरी आँखों के सामने नशोनुमा पाई। समरे नोरस, समर होता है फल, नोरस ताज़ा उगा हुआ फल, पका हुआ फल। कहते हैं कि तुम उस दरख्त के, निहाल होता है दरख्त, उस दरख्त के ताज़ा पके हुए फल हो कि जिसने मेरी आँखों के सामने नशोनुमा पाई है। यानी आपको मैंने बताया कि वलाई नवाब अमीनुद्दीन खां के बड़े बेटे नवाब जो थे अलाउद्दीन खां अलाई थे। तो नवाब अमीनुद्दीन खां जो थे वो गालिब के दोस्त भी थे, गालिब के अजीज़ भी थे। तो इस वजह से ये जो अलाउद्दीन खां अलाई जो नवाब रियासत लाहौरों के जो वली अहमद खां जिनका नाम नवाब अमीनुद्दीन खां था उनके बेटे थे। और इस वजह से गालिब कहते हैं कि तुम उस दरख्त के यानी नवाब अलाउद्दीन खां अलाई के बाग के ताज़ा पके हुए फल हो कि जिसने मेरी आँखों के सामने नशोनुमा पाई यानी परवरिश पाई। और मैं हवा ख्वा और मैं नाचार साया नशी इस निहाल का रहा हूँ। कहते हैं कि मैं वो हूँ जो
اس درخت کے نیچے، اس درخت کے چھاؤں میں رہا ہوں اور اس درخت کے سائے میں نے بہت سا فائدہ حاصل کیا ہے، کیوں کر تم مجھ کو عزیز نہ ہوگے؟ تو اے علاؤالدین خان علائی، تم مجھے کیوں نہیں پیارے ہوگے؟ تمہارے والد کے زیر سایہ میں نے بہت سارے فائدے اٹھائے ہیں، بہت ساری خدمات جو ہیں وہ انہوں نے سر انجام دی ہیں میری حفاظت کے لیے، مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، تو میں کیوں نہ تمہیں عزیز سمجھوں، کیوں نہ تمہیں پیارا سمجھوں۔ رہی دیدہ و دید، رہی یعنی بات رہی دید یعنی ملاقات کرنے کی، و دید اور جوابی ملاقات کرنے کی، تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی دو ہی شکلیں ہو سکتی ہے کہ میں تمہیں ملوں یا تم مجھے ملو، کہ تم دہلی میں آؤ یا میں لاہور آ جاؤں، کہ ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ تم مجھے ملنے کے لیے دلی آ جاؤ یا میں تمہیں ملنے کے لیے لاہور ریاست آ جاؤں۔ تم مجبور، میں معذور، کہتے ہیں کہ تم مجبور ہو۔ اچھا، نواب علاؤالدین خان علائی کیوں مجبور تھے؟ نواب علاؤالدین خان علائی چونکہ آزاد روی کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھے، انگریزوں کا دور تھا، تمام مسلمان جو ہے وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے تھے، تو نواب علاؤالدین خان علائی جو تھے وہ معذور تھے، تو ان کے والد علاؤالدین خان علائی ان کو دلی آنے سے ان کو روکتے تھے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تم مجبور، میں معذور، یعنی میں جو ہوں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، میں جو ہوں خود کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری اتنی حالت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لاہور آ سکوں۔ خود کہتا ہوں کہ میرا عذر زینہار، میں خود ہی کہتا ہوں کہ عذر ہوتا ہے بہانہ، یعنی جو میں بہانہ کر رہا ہوں، زینہار مسموع یعنی اس کو سنا نہ جائے، جب تک نہ سمجھ لو کہ میں کون ہوں اور ماجرا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں خود ہی اپنے بہانے کے بارے میں کہتا ہوں کہ تم اس پہ یقین نہ کرنا، اس سے پہلے کہ تم میری بات کو سمجھ نہ لو، میری کہانی کو سمجھ نہ لو، میرے قصے کو سمجھ نہ لو کہ میرے ساتھ اصل میں بیتی کیا ہے۔ دوسرا پیراگراف دیکھیے، سنو، عالم دو ہے، ایک عالم الروا اور ایک عالم آب گل۔ عالم ہوتا ہے دنیا، کہتے ہیں غالب کہتے ہیں کہ اے علاؤالدین خان علائی سنو، یعنی یاد رکھو کہ اس دنیا میں دو ہی طرح کی دنیایں ہیں، دو ہی طرح کی کائناتیں ہیں، ایک عالم الروا یعنی ایک روحوں کی دنیا ہے، اور ایک عالم آب و گل، اور ایک آب و گل ہوتا ہے پانی اور مٹی، یعنی ایک مٹی اور زمین، مٹی اور پانی کی دنیا، یعنی مراد زمین جس میں ہم رہتے ہیں۔ تو حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک ہے جو خود فرماتا ہے، کہتے ہیں کہ ان دونوں کائناتوں کا، ان دونوں دنیاؤں کا ایک ہی مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ وہ خود فرماتا ہے، یعنی خود کہتا ہے لمن ملک اليوم، یعنی اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اور پھر آپ جواب دیتا ہے اللہ الواحد القہار، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا، دونوں ملکوں کا، اس دونوں کائناتوں کا کیا ہے؟ واحد مالک ہے۔ ہر چند قاعدہ عام یہ ہے، ہر چند یعنی عام طور پر، قاعدہ عام یہ دستور عام ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم الرواح میں سزا پاتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ اے علاؤالدین خان علائی، عام دستور ہے کہ اس دنیا میں جو بھی گناہ کرتا ہے وہ آخرت میں جا کے وہ سزا پاتا ہے، لیکن میرے ساتھ معاملہ مختلف ہے، میرے ساتھ ویسا نہیں ہوا جیسا کہ عام دنیا کا دستور ہے، لیکن یوں بھی ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ عالم الرواح کے گناہ گار کو دنیا میں بیچ کر سزا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ بالکل ہی الٹ ہے، مجھے روحوں کی دنیا سے نکال کر، آخرت کی دنیا سے نکال کر اس دنیا میں بھیج دیا گیا اور سزا کے طور پر۔ ایسے تو دنیا میں جو گناہ کرتے ہیں وہ آخرت میں ان کو سزا ملتی ہے، لیکن مجھے آخرت سے نکال کر دنیا میں سزا کے طور پر بھیج دیا گیا۔ یعنی تنزیہ اور مزاحیہ انداز میں غالب جو ہے وہ اپنی حالات زندگی بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ 8ویں رجب 1212 میں روپکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا، روپکاری سزا کے طور پر۔ کہتے ہیں کہ 1212 رجب
8ویں رجب جو غالب کی پیدائش کا دن ہے، کہتے ہیں کہ اس دنیا میں مجھے قید کے طور پر، سزا کے طور پر بھیجا گیا۔ 13 برس حوالات میں رہا، یعنی 13 سال آگرہ میں غالب رہے اور آگرہ میں وہ مختلف بزرگوں کے زیر سایہ رہے۔ تو کہتے ہیں 7 رجب 1225 کو میرے واسطے حکم دوام حبس صادر ہوا۔ حکم دوام حبس صادر یعنی عمر قید۔ کہتے ہیں کہ 7 رجب 1225 میں، یہ ڈیٹ وہ ہے جس ڈیٹ پر غالب کی شادی ہوئی۔ تو وہ اپنی شادی کو کہتے ہیں کہ مجھے عمر قید یعنی عمر کی قید کی سزا دے دی گئی اور ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی گئی۔ بیڑی سے مراد یعنی بیوی کو کہا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ایک زنجیر کے طور پر مجھے بیڑی میں جکڑ دیا گیا اور کہ تم کہیں غالب کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ کہیں میں نکل نہ سکوں، کہیں جا نہ سکوں، تو ایک بیڑی مجھے ڈال دی گئی اور دلی شہرہ کو زندہ مقرر کیا۔ زندان قید خانہ، یعنی غالب جو ہے وہ دلی میں ہی رہے ساری زندگی۔ کہتے ہیں کہ دلی میں میں ہمیشہ رہا اور ایک زنجیر جو میرے پاؤں میں شادی کے طور پر، بیوی کے طور پر ڈال دی گئی اور دلی شہر کو میرے لیے قید خانہ مقرر کیا گیا۔ ڈیئر طالبات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید جو ہے اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔